اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 471 میں جنگ بندی کے بقیہ موارد کا بیان آنے والا ہے۔ کتاب جہاد میں فاصل دوم میں جنگ بندی کے بعض موارد ذکر ہوئے، بقیہ موارد بھی بیان کیے جائیں گے۔ اسلام لانے یا جزیہ دینے پر راضی ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کی صورت کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ تیسرا اور چوتھا مورد یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ کافر کا مسلمان ہونا یا جزیہ دینے پر راضی ہونا بھی جنگ بندی کے اسباب میں سے ہے۔ اس کا مسلمان ہونا چاہے اسیر ہونے سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو تو وہ محفوظ شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لوگ راضی ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں امام کے منتخب شخص کا حکم قبول کریں اور وہ ان کے قتل کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا خون محفوظ ہوگا۔ اور اگر وہ حکم کرتا ہے تین چیزوں کا، ان کے قتل کا اور ان کے اموال کے غنیمت کا اور ان کے اولاد کو اسیر کرنے کا، اور وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس صورت میں قاتل ساقط ہوگا، لیکن دوسرے دو حکم اپنی جگہ باقی ہیں۔ اور چوتھا مورد کے جس کی وجہ سے جنگ بندی ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ جزیہ دینے کے لیے اور ذمہ اسلام میں آنے کے لیے تیار ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا الثالث والرابع الاسلام وبذل الجزیہ فمتى اسلم الكافر حرم قتاله مطلقا حتى لو كان بعد العصر الموجب للتخيير بين قتله وغيره او بعد تحکیم الحاکم علیہ فحکم بعدہ بالقتل۔ تیسرا اور چوتھا مورد جس میں جنگ بندی واجب ہوتی ہے، دشمن کا مسلمان ہو جانا ہے اور اس کا جزیہ دینے کو قبول کرنا ہے۔ بادل الجزیہ یعنی جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ فمتا اسلم الکافر، جب دشمن مسلمان ہو جاتا ہے، حرم قتالہ مطلقا، تو اس سے جنگ کرنا بطور مطلق حرام ہوتا ہے۔ مطلقاً یعنی کہ چاہے اسیر ہونے سے پہلے اسلام لاتا ہے یا بعد میں، حتی لو کان بعد العصر، حتی اگر قید ہونے کے بعد بھی وہ اسلام لائے تو پھر قتال حرام ہوتا ہے۔ قید ہونے کے بعد تو حکم یہ ہوتا تھا الموجب للتخییر بین قاتلہ وغیرہ، کہ وہ موجب بنتا ہے کہ امام کو تخییر حاصل ہے کہ اس کو قاتل کریں یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں۔ تو اس صورت میں مرحوم سلطان العلماء سے ایک اشکال ناقل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اگر جنگ کی صورت میں اسیر ہو تو حکم اس کا یہ ہے کہ اس کو حتماً قتل کیا جائے، اگر جنگ کے بعد وہ اسیر ہو تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پس ان دو صورتوں میں تخییر قتل وغیرہ کے درمیان نہیں ہے۔ تو شہید نے کیسے فرمایا کہ اسیر ہونا کے جس کی صفت یہ ہے کہ اس میں قتل وغیرہ میں تخییر حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مرحوم سلطان العلماء نے کہ یہ اشکال پیش نہ آئے فرمایا ہے اسیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اوقات جنگ کے علاوہ میں اسیر کرے، مثلا اس کو اپنے شہر سے بغیر جنگ کے اسیر کریں۔ اس صورت میں امام کو قاتل کرنے اور منت کر کے آزاد کرنے میں اختیار حاصل ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے مقابلے میں مال لے یا اس سے کچھ لے کر اس کو آزاد کرے۔ تو مراد یہ ہو سکتی ہے ان کی تخییر سے۔ لیکن شیخ علی نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ مراد وہی اسیر ہونا ہے کہ جو حالت جنگ میں ہو۔ تو اس صورت میں اگرچہ کہ قاتل کا حکم حتمی ہوتا ہے، لیکن اس کے طریقے میں امام کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے اس کی گردن ماری جائے یا
اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں کہ خود بخود قتل ہو۔ تو اس میں کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تو گویا کہ نتیجتاً اس نے قتل ہونا ہے، تو اس قسم میں تخیر کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹنا جو ہے خود قاتل نہیں ہے، بلکہ تخیر اسے قاتل کے طریقے میں ہے، اور ایسی تخیر ہو سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ بلا شبہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کرتے ہیں اور دنیا میں دوڑتے پھرتے ہیں فساد کرنے کے لیے، بس یہ سزا ہے کہ انہیں مار ڈالا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا الگ الگ طرفوں سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیے جائیں یا انہیں اپنے وطن کی سرزمین سے شہر بدر کر دیے جائے، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ او بعد تحکیم الحاکم علیہ فحکم بعدہ بالقاتل، یہ او بعد العصر پر عطف ہے، یعنی حتیٰ اگر اس کا اسلام لانا اس حاکم کے حکم کرنے کے بعد ہو کہ جس کو امام نے منتخب فرمایا، فحکم بعدہ بالقاتل، اور وہ اس کے لیے قاتل کا حکم صادر کر دے، تو اگر پھر بھی وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو جان بخش دی جائے گی۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِقَتْلِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِ سَقَطَ الْقَتْلُ وَبَقِيَ الْبَاقِي، اور اگر اس کے بارے میں حکم کرنے والا حکم کرتا ہے کہ اس کو قاتل کیا جائے، اس کے مال کو غنیمت کیا جائے اور اس کے اولاد کو قیدی بنایا جائے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ساقط القاتل، تو اس کا قاتل ساقط ہو جائے گا، وباقی الباقی، لیکن باقی دو حکم باقی رہیں گے۔ وَقَذَا إِذَا بَذَلَ الْكِتَابِي وَمَنْ فِي حُكْمِهِ الْجِزْيَةَ وَمَا يُعْتَبَرُ مَعَهَا مِنْ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ، اسی طرح جب کتابی شخص جو اس کے حکم میں ہوتا ہے یہ جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور ان شرائط کو قبول کرتے ہیں کہ جو اہل ذمہ کی شرائط ہوتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جنگ بندی واجب ہے۔ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْجِزْيَةِ لِأَنَّ عَقْدَهَا لَا يُتِمُّ إِلَّا بِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ۔ شہید نے فرمایا کہ اگر کتابی یعنی یہود و نصارہ اور جو ان کے حکم میں ہے جو مجوسی ہے جزیہ دینے کو قبول کرتا ہے اور شرائط ذمہ کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس کو جان مال محفوظ ہو جائے گی۔ اور اس عبارت میں شہید ثانی شہید اول کی عبارت پر ہونے والے اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ شہید اول نے فرمایا ہے کہ باذل جزیہ اگر کر دے، کتابی اگر جزیہ دے دے تو کافی ہے، اس سے قاتل ساقط ہو جاتا ہے، حالانکہ اتنا کافی نہیں ہوتا۔ اشکال یہ کہ باقی شرائط ذمہ بھی اس کو قبول کرنی چاہیے، تب جا کے اس سے قاتل ساقط ہوتا ہے۔ تو شہید ثانی جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ باقی شرائط کو ذکر نہیں کیا لیکن مصنف کی مراد وہ سب شرائط اس میں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شرائط باذل جزیہ میں داخل ہیں اور وہ اسے سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ جزیہ دینے سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ قرارداد ذمہ باندھی جائے، اور قرارداد ذمہ تو تمام شرائط کو ماننے پر موقوف ہوتی ہے۔ یمکن دخولہ فی الجزیۃ، یعنی باقی شرائط کا داخل ہونا جزیہ میں ممکن ہے، لأن عقدہا لا یتم الا بہ، کیونکہ جزیہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا مگر جب ساری شرائط اس میں شامل ہو، فلا یتحقق بدونہ، پس اس کے بغیر وہ کامل نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا۔
الخامس المحادنۃ وهي المعاقدۃ من الامام علیہ السلام او من نصبہ لذلك مع من يجوز قتالہ على ترک الحرب مدتا۔ پانچواں مورد کہ جس میں جنگ بندی واجب ہوتی ہے دشمن کے ساتھ صلح کی قرارداد باندھنا ہے، اور قرارداد امام یا جو شخص اس کے لیے ناصب ہو معین ہو امام کی طرف سے وہ باندھے گا، اور اس کی مدت معین ہوگی، اور اس کے مقابلے میں کچھ مال دے یا نہ دے اس کی صورتیں ہیں۔ جس صورت میں کفار مال دیتے ہیں تو اس کی جو حد اقل مقدار ہے تو وہ امام کی مصلحت سے مربوط ہے، جتنی وہ صلاحیت ثوابدید سمجھتے ہیں معین کریں۔ اور مدت صلح زیادہ سے زیادہ 10 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، چاہے مصلحت ہو یا نہ ہو۔ حد اقل مدت کم از کم 4 مہینے ہے، فقہا کا اس میں اجماع ہے، اور اختلاف فقہا میں 4 ماہ اور 10 سال کے درمیان میں ہے۔ علامہ ہلی نے تفصیل دی ہے کہ اگر مسلمان مقابلے کی قدرت رکھتے ہوں تو امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ 1 سال سے زیادہ قرارداد صلح باندھے، اور اگر مقابلے کی طاقت نہ ہو تو اس سے زیادہ بھی باندھ سکتا ہے، لیکن شارع اس تفصیل کو نہیں مانتے، فرماتے ہیں اگر امام مصلحت سمجھے تو جتنی چاہے وہ قرارداد صلح باندھ سکتا ہے، چاہے مقابلے کی طاقت موجود ہو یا نہ ہو۔ پانچواں مورد جنگ بندی کا محادنہ ہے، قرارداد صلح وہی المعاقدۃ، یعنی یہ عہد و پیمان ہے، قرارداد ہے، من الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام باندھے، اور من نصبہ لذلک، یا جس کو آپ نے قرارداد صلح کے لیے معین کیا ہے، مع من یجوز قتالہ، اس شخص کے ساتھ قرارداد باندھنا ہے کہ جس کے ساتھ جنگ جائز ہوتی ہے، علی ترک الحرب مدتاً، اس بات پر معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک مدت تک جنگ بند رکھی جائے، معینتاً، اور یہ مدت بھی معین ہو، بعوض وغیرہ، چاہے اس کے بدلے میں کچھ مال لیا جائے یا نہ لیا جائے، بحسب ما یراہ الامام قلتاً، اور اس کی مقدار کم از کم کتنی ہونی چاہیے تو امام علیہ السلام جو ثوابدید سمجھیں، جو بہتر سمجھیں، اسی کے مطابق ہوگی۔ وَأَكْثَرُهَا 10 سنین، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 سال ہوتی ہے، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَنْهَا مُطْلَقًا، بطور مطلق بہر صورت 10 سال سے زیادہ کے لیے قرارداد صلح جائز نہیں ہوتی، کما یجوز اقل من 4 اشہر اجماعاً، جیسا کہ 4 مہینے سے کم کے لیے جائز ہوتی ہے بطور اجماع، تمام فقہائے شیعہ کا اس پر اتفاق ہے۔ والمختار جواز ما بینہما علی حسب المصلحہ، اور منتخب نظریہ یہ ہے کہ 4 مہینے اور 10 سال کے درمیان میں جتنی امام علیہ السلام مصلحت سمجھے تو قرارداد صلح باندھنا جائز ہے۔ یہ علامہ ہلی کے قول کے مقابلے میں ہے کہ جنہوں نے تفصیل دی تھی۔ وَهِيَ جَائِزَةٌ مَعَ الْمَصْلِحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ لِقِلَّتِهِمْ أَوْ رَجَاءِ إِسْلَامِهِمْ مَعَ الصَّبْرِ أَوْ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِسْتِظْهَارُ، ثُمَّ مَعَ الْجَوَازِ قَدْ تَجِبُ مَعَ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهَا، اور پیمان صلح جائز ہوتا ہے جب مسلمانوں کے لیے اس میں مصلحت موجود ہو، لقلتہم، مثال کے طور پر ان کی تعداد کم ہے تو فعلاً وہ دشمن کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور رجاء اسلامہم، یا انہیں یہ ہے کہ مع الصبر، جب ان کے ساتھ جنگ کرنے میں صبر کیا جائے تو وہ مسلمان ہونے کی امید ہے، او ما یحصل بہ الاستظہار، یا اس لیے کہ امید ہے کہ مدت صلح کے اندر زیادہ طاقت پیدا ہو جائے گی تاکہ ان پر غلبہ حاصل ہو سکے۔ ثم مع الجواز، یہ صورت میں صلح جائز ہوتی ہے، قد تاجب مع حاجت المسلمین الیہا، تو کبھی صلح کرنا واجب ہو جاتی ہے جس صورت میں مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہو۔ وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة ولو انتفت الصحة، اور کبھی کبھی
صلح کرنا مباح ہوتا ہے فقط اس مصلحت کی وجہ سے کہ جو ضرورت کی حد تک نہیں پہنچتی. اگر ضرورت اور مجبوری کی حد تک پہنچ جائے تو پھر تو واجب ہو جاتی مصلحت کی وجہ سے، لیکن مصلحت ہے لیکن حد ضرورت کو نہیں پہنچی تو پھر وہ مباح ہوتی ہے. ولو انتفت، اور اگر صلح میں کوئی مصلحت نہ ہو، انتفت الصحت ہو تو پھر وہ صلح منتفی ہوگی، یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. یہاں تک پہلا مورد تھا اس درس میں، جو کہ تیسرا چوتھا مورد بنتا ہے کہ اسلام لائیں تو قتال حرام ہو جاتا ہے. اول تو قرآن کی آیت ہے لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اس کے شان نزول وغیرہ بھی اسی طرح بیان ہوئے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام دے اور اسلامی مظاہر کا اظہار کرے، کلمہ پڑھے، تو پھر اس کو قتل کرنا حرام ہے، اور اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں ہے. روایات بھی بہت زیادہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں. مسعد بن صدقہ کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم اپنے لشکریوں کو پہلے وصیت فرماتے تھے کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. وسائل و شیعہ باب 15 ابواب و جہاد العدو میں یہ تفصیل کے ساتھ پائی جاتی ہے. اور نبی اکرم کی مشہور روایت ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءہم. سنن بیہقی جلد 9 صفحہ 182 سیاستہ وغیرہ سے نقل کی ہے. مجھے ان سے جنگ کا حکم ہے یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں. جب لا الہ الا اللہ کہیں تو ان کے خون محفوظ ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنے خون وہ اسے محفوظ کرا لیے. زہری کی امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے الاسیر اذا اسلم فقد حقن دمہ وصار فیئا. وسائل شیعہ باب 23 ابواب جہاد العدو. اسیر جب مسلمان ہو جائے تو اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، یا وہ اپنا خون محفوظ کر لیتا ہے اور وہ فے اور غنیمت میں شمار ہو جاتا ہے. تو ان روایات میں اطلاق ہے، چاہے جنگ ابھی ہو رہی ہو یا اس کے بعد اسیر اس کو کیا گیا ہو، یا اس کے بعد اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو، یا اس کے بعد اسلام لائے تو اس کا قاتل معاف ہے. اور مدت معینہ کے لیے جو صلح کی عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس کی مشروعیت میں قرآن بھی موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کی جانب مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 61. اور سورہ توبہ میں فرمایا آیت نمبر 4 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. سوا مشرکین میں سے ان کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے تمہارے لیے کچھ کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی امداد کی، تو ان کے لیے ان کے معاہدے کو ان سے مقرر کی ہوئی مدت تک پورا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ نے کفار مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے دن قرارداد صلح فرمائی تھی، اور اس کی کم از کم مدت 4 مہینے ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 1 میں بھی یہ ذکر ہے، اگرچہ آیت میں احتمال ہے کہ یہ ان کے لیے دھمکی کے طور پر تھی، تہدید تھی، نہ ان کے ساتھ قرارداد صلح تھی. اور زیادہ مدت کے بارے میں اختلاف ہے. علامہ ابن جنید اسکافی اور شیخ طوسی 10 سال قرار دیتے ہیں، چونکہ نبی اکرم نے قریش کے ساتھ اتنی مقدار میں صلح کی تو یہ مدت قتال کے حکم سے خارج ہو گئی، جبکہ مشہور یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ مدت جائز نہیں ہوتی. سورہ توبہ آیت 5 میں ہے فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. تو ہر سال ان کے قتال کا حکم ہے، کیونکہ 1 سال سے زیادہ صلح کی قرارداد کے عدم جواز کا تقاضا کرتا ہے.
علامہ ہلی نے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں اور شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا کہ جو مصلحت ہو اس کو دیکھنا چاہیے، چونکہ مشروعیت صلح کی دلیلیں مطلق ہیں۔